الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس سے سورۃ الفجر کی تفسیر شروع کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیات میں چند چیزوں کی قسمیں کھا کر اس بات کو ثابت کیا کہ آخرت جزا اور سزا کی جگہ ہے اور آخرت پیش آنے والی ہے۔ چنانچہ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند آدمی کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ ان باتوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کو ثابت کیا۔ یہ سب باتیں گزشتہ مجلس میں آئی۔ اب اگلی آیت الم تر کیف فعل ربک بعاد، وہاں سے تفسیر باقی تھی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے 3 قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ مختصر اجمالی طور پر 3 قوم کی طرف اشارہ کیا، ان پر کیا عذاب آیا، ان پر کیا حالات آئے، ان کی طرف اشارہ کر کے اس امت کو متوجہ کیا کہ یہ اگلی 3 قوموں کو ہم بطور مثال تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کے دیکھیے۔ وہ 3 قومیں کون سی ہے؟ نمبر 1 قوم عاد، نمبر 2 قوم ثمود، اور نمبر 3 فرعون۔ یہ 3 قوموں کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا۔ ان میں سے قوم ثمود کا تذکرہ ہماری مجلس میں اس سے پہلے آیا، کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، وہاں قوم ثمود کا تذکرہ آیا تھا۔ یہاں پھر دوبارہ اس کا آ رہا ہے، اور دوسری 2 قوم عاد اور قوم فرعون۔ اب وہاں جہاں تذکرہ آیا تھا قوم ثمود کا، اس وقت بتلایا تھا قوم ثمود کون سی قوم ہے، لیکن پھر ہم ایک مرتبہ مختصراً دوہرا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ قوم کون سی ہے۔ قوم ثمود اور قوم عاد، عاد اور ثمود جو ہے ان دونوں کی اولاد کو کہتے ہیں، اور عاد اور ثمود دونوں چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی ہیں۔ جیسا اس سے پہلے بھی بتایا تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے سام، ان کے بیٹے کا نام ارم، سام کے بیٹے کا نام ارم۔ ارم کے 2 بیٹے عاص اور عابر، ارم کے 2 بیٹے ہیں عاص اور عابر۔ عاص کے بیٹے ہیں عاد اور عابر کے بیٹے ہیں ثمود، یعنی عاد بن عاص بن ارم اور ثمود بن عابر بن ارم۔ ارم میں جا کر دونوں کا نسب مل جاتا ہے، یعنی دونوں کے دادا ایک ہیں، دونوں چچا زاد بھائی ہیں۔ کون؟ عاد اور ثمود۔ عاد کی جو اولاد ہے ان کو کہتے ہیں قوم عاد، اور ثمود کی جو اولاد ہے انہیں کہتے ہیں قوم ثمود۔ عاد میں پھر 2 طبقے ہیں، عاد اولا اور عاد اخرى، یعنی جو شروع کے لوگ تھے، عاد کی جو اولاد ہیں ان کو عاد اولا کہتے ہیں، پھر ان کی نسل چلی بعد والوں کو عاد اخرى کہتے ہیں، اور وہی بعض لوگ کہتے ہیں وہ عاد اخرى وہی قوم ثمود بھی ہے۔ بہرحال یہ جو عاد ہے ان کو قرآن نے عاد اولا سے بھی تعبیر کیا ہے اور ارم سے بھی تعبیر کیا ہے۔
چونکہ ان کے دادا کا نام ارم تھا، اس لیے دادا کی طرف منسوب کر کے کبھی ان کو قوم ارم کہا جاتا، اور باپ کی طرف منسوب کر کے کبھی ان کو قوم عاد کہہ دیتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى سورہ نجم میں، وہ عاد اولا، وہی مراد قوم ارم جس کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ اس امت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ دیکھنے سے مراد حقیقتاً نہیں دیکھا کیونکہ وہ بہت سالوں پہلے گزر گئے، لیکن دیکھنے سے مراد علم ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ تعبیر ہم بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھا نا، میں نے کہا تھا نا، تو دیکھا سے مراد حقیقتاً دیکھا ہو ایسا نہیں۔ جیسے آج دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ملکوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں۔ اب مان لو میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی کہا کہ آئندہ دنوں ایسی جنگیں ہونے والی، پھر واقعاتاً ایسی جنگ ہوئی، تو میں کیا کہوں گا؟ دیکھا نا، میں نے کہا تھا ایسا ہوا نا۔ تو دیکھا سے مراد ہم اس ملک میں نہیں گئے لیکن پتہ چلا، یہ اس کو کہتے ہیں رویت علمی۔ تو اللہ رب العزت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو کہہ رہے آپ نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا تمہارے پروردگار نے؟ قوم عاد کیسی تھی؟ آگے کہہ رہے ارم ذات العماد، یعنی قوم ارم، وہی قوم عاد یعنی قوم ارم، بڑے اونچے ستونوں والی۔ اللہ رب العزت اس قوم کی تعارف کروا رہا ہے، کیسے کہہ رہے؟ ذات العماد، ستون، پلور جو ہوتے ہیں، ستونوں والی۔ ستونوں والی کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ قوم جو تھی عجیب و غریب اللہ رب العزت کی یہ مخلوق، ان کے جسم، ہائٹ، ان کی لمبائی ستونوں کی طرح، اور ان کی طاقت اور قوت بھی ستون کی طرح مضبوط تھی، بڑے ڈل ڈول والی یہ قوم تھی۔ اور یہ قوم ایسی تھی کہ اس جیسی کوئی قوم پوری دنیا کے کسی ملک میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اور صراحتاً اس کا تذکرہ بھی کیا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ملکوں میں یعنی دنیا کے کسی ملک میں اس کے برابر کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ یہ ایسی قوم بڑی ڈل ڈول والی اور بڑی طاقتور قوت والی قوم تھی۔ اللہ رب العزت اس قوم کا تذکرہ کر کے ہمیں یاد دلا رہے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے اس قوم کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیا کیا؟ یہ قوم عاد جو تھی، اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جس طرح دیگر انبیاء نے دین کی تبلیغ کی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ان کے پاس آ کر اللہ کا تعارف کروایا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ لیکن ان لوگوں کو غرور اور تکبر تھا، اپنی طاقت کا، اپنے جسم کا، جو وہ سمجھتے تھے ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہم سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ غرور اور تکبر تھا۔ جیسے آج کل حکومت آ جانے کی وجہ سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابل کا کوئی نہیں، حکومت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت بھی اسی قوم کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر یہ قرآن کی تفسیر کو موجودہ حالات اور ہمارے ملک کے حالات کے پس منظر میں اگر آپ سنیں تو پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے اس سے بڑی طاقتور قومیں گزری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا نیست و نابود کیا، آج ان کی قوم کا کوئی فرد باقی نہیں۔ آج کبھی کوئی کسی ملک میں بھی کوئی آدمی ملتا ہے جو کہے کہ میں قوم عاد سے تعلق رکھتا ہوں، بالکل نیست و نابود کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ اور اس قوم کا تذکرہ کر کے اللہ کہہ رہے کہ یہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی، ذات العماد، ستونوں جیسا ان کا جسم ہوا کرتا، دل ڈول والے اور بڑی طاقت والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قوم جیسا دنیا میں کوئی دوسری قوم پیدا ہوئی نہیں۔ ایسی طاقتور قوم کو بھی اللہ رب العزت نے مٹا کر ختم کر دیا۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت متوجہ کر رہے ہیں اور کفار کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم اپنی طاقت کے غرور میں آ کر، حکومت اور بادشاہت کے غرور میں آ کر یوں مت سمجھنا ہمیں مٹانے والا کوئی نہیں، اب حکومت ہمارے ہاتھ میں، ہم جو چاہے کر لیں، نہیں۔ ہر قوم کا انجام یہ ہوا جو اس روش پر چلی، جو غلط طریقوں پر اور ظلم و ستم کو جنہوں نے اپنایا، چند دنوں تک ان کا سکہ چلا، پھر اللہ رب العزت نے ایسا مٹایا کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ تو ایک قوم یہ ہے قوم عاد،
اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. دوسری قوم وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے کیا معاملہ کیا؟ وَثَمُود، قوم سمود کے ساتھ، الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جو وادی قرا میں پتھروں کی چٹانوں کو تراشا کرتے تھے. یہ قوم سمود کا تذکرہ. میں نے ابھی آپ کو تعارف بتلایا. قوم عاد جو ہے، عاد اور سمود دونوں چچا زاد بھائی ہے. یہ قوم سمود جو ہے وہ سمود کی اولاد، ان کا تعلق بھی ارم سے ہے. ان سمود کے دادا بھی ارم، اور ارم کے دادا حضرت نوح علیہ السلام. تو حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے یہ ہے. یہ قوم سمود بھی ہے، ان کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا. یہ قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی عجیب و غریب صلاحیت دی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں کے ذریعے پہاڑ اور بڑے بڑے پتھروں کی چٹانوں کو تراش کر اس میں اپنے مکان بنا لیا کرتے. آج کل تو ہتھیاروں اور مشینوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، پھر بھی اس میں کتنی محنت لگتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو وہ صلاحیت دی کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ایسے مضبوط پہاڑوں کو تراش کر اور اس میں اپنے مکان بنا لیا کرتے. اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. جابوا الصخر، صخر کہتے ہیں چٹان کو، بھاری پتھر کو، بڑے پتھر کو. جابوا الصخر، جو چٹان کو تراش لیا کرتے تھے. کہاں؟ بالواد، واد سے مراد وادی قرا. یہ وادی قرا جو ان کا علاقہ ہے، عرب اور شام کے درمیان کا علاقہ، جس کے ایک علاقے کا نام ہے حجر، اسی طرح یہ وادی قرا، وہاں وہ لوگ بسا کرتے تھے. اور مفسرین لکھتے ہیں آج تک ان کے نشانات موجود ہیں. جن پہاڑوں کو تراش کر جن میں وہ مکان بنایا کرتے تھے تو ان کے آج تک وہ نشانات موجود ہیں. اسی طرح وہ کھلے میدانوں میں بڑی مضبوط اور بھاری عمارتیں بنانے کی اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے تمہیں معلوم نہیں ہے قوم سمود کے ساتھ بھی اللہ نے کیا معاملہ کیا. یہ قوم سمود وہ ہے جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو ایک اللہ کی دعوت دی اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اللہ کا تعارف کروایا. لیکن یہ لوگ بھی اپنی صلاحیتوں، اپنے مال و دولت اور اس اپنے بینک بیلنس کے غرور میں آ کر انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. پھر معجزے کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو کہ معجزے کے طور پر اللہ رب العزت نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا، جیسے اس سے پہلے یہ کذبت ثمود والی آیت میں تذکرہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور کہا کہ اس اونٹنی کی حفاظت کرنا، لیکن لوگوں نے پھر بھی نافرمانی کی، اس کی پونچھیں کاٹ دی. پھر اللہ رب العزت کا ایسا عذاب آیا، زوردار چنگھاڑ اور زمین سے زلزلہ، اور وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے قوم سمود کے ساتھ بھی تمہارے پروردگار نے کیا معاملہ کیا. یعنی آپ بھی سمجھ کر رہیے قوم سمود کو جس رب نے مٹا دیا وہ رب تمہیں بھی مٹانے پر قادر ہے. پھر تیسری قوم، تیسرا تذکرہ کیا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ ذی الاوتاد، اوتاد کیلوں والے. کیلوں والا فرعون کیوں کہا؟ اس لیے کہ فرعون کا واقعہ بہت مشہور بھی ہے. آپ لوگ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ مراد. ویسے مصر کا جو بادشاہ ہوا کرتا ہے اس کو فرعون کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ بھی، اس سے پہلے بھی مصر میں جتنے بادشاہ ہیں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. لیکن یہاں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون جو بادشاہ تھا اس کا واقعہ بھی مشہور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو اللہ کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، لیکن اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا. تو اللہ رب العزت نے بھی اس کو مٹا دیا، پانی میں غرق کر کے، پوری قوم کے ساتھ اس کو ڈبو کر غرق کر کے ختم کر دیا. اس فرعون کی ایک صفت بیان کی ذی الاوتاد، کیلوں والا. کیلوں والا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی کو سزا دینا چاہتا تو وہ ہاتھ اور دونوں پیروں کو، یعنی چاروں طرف، چاروں سمتوں میں کیلوں میں، یعنی بڑے بڑے کھلوں میں ان ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھ دیتا تھا. پھر اس جس کو سزا دینی ہے اس پر سانپ بچھو کو چھوڑ دیا کرتا. یا یہ کہ وہ جس کو سزا دینی ہے اس کے ہاتھ اور پیر پھیلا دیتا اور ہاتھوں میں کیلے گاڑ دیتا، ہاتھوں میں اور پیروں میں کیلے گاڑ دیتا، جس کی وجہ سے وہ جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا. پھر اس کے اوپر سانپ بچھو چھوڑ دیا کرتا، کوڑے برسایا کرتا وغیرہ. ایسی سخت سزائیں وہ دیا کرتا تھا.
اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، یہ مسلمان تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی ایمان لے، کیوں وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں خود رب ہوں، انا ربکم الاعلی کا اس کا دعویٰ تھا، یعنی وہ یوں سمجھتا تھا کہ لوگ میری پوجا کریں، میری عبادت کریں، اور اس کے ماننے والے اس کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن خود اس کے گھر میں اس کی بیوی اس کے رب نہیں مانتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اس کا جو غصہ پھوٹا ظاہر ہے بہت سخت ہوگا، تو اس نے اپنی بیوی کو یہ سزا دی تھی کیلوں والی۔ اس لیے قرآن نے کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ کہ یہ فرعون جو کلو والا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ یعنی واقعہ یاد دلایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے جو دنیا کا بادشاہ تھا اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ زبردست طاقت والا سمجھا جاتا تھا، ایسے بادشاہ کو بھی اللہ نے اس کی پوری قوم کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا۔ تو یہ تین قوموں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون۔ اچھا، ان لوگوں پر یہ عذابات کیوں آئے؟ یہ تینوں قسم کی جو قومیں ہیں ان میں مشترکہ ایسی کون سی برائی تھی جس کی وجہ سے ان پر وہ سزا آئی؟ تو اللہ رب العزت نے آگے اس کو بیان کیا، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے ملکوں میں، شہروں میں فساد مچا رکھا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ملکوں میں سرکشی پھیلا رکھی۔ جیسے آج ہوتا ہے، ظالم بادشاہ جب حاکم بن جاتا ہے، جب اس کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر پورے ملک میں ظلم و ستم پھیل جاتا ہے، وہ ہر طرف ایسی سازشیں اور اپنے ایسے چیلے پھیلا دیتے ہیں جو ہر طرف ظلم و ستم کرتے، ان کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ یہ صفت اور یہ برائی ان لوگوں میں بھی تھی، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے ملکوں میں سرکشی پھیلا رکھی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں فساد کو بہت زیادہ کر دیا تھا، اکثر زیادہ کر دیا تھا، فساد پھیلا دیا تھا۔ اب ایسے لوگوں کے آنے کی وجہ سے پورے ملک میں سرکشی اور فساد پھیل گیا۔ اللہ رب العزت کہتے ایسی قوموں کو ہم نے مٹا کر رکھ دیا۔ تو یہ چند دنوں کی حکومت ہوا کرتی، اللہ رب العزت تھوڑے وقت تک ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، شاید وہ توبہ کر لیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ان کے مقدر میں توبہ ہوتی ہی نہیں، پھر بھی اللہ ان کو اور مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو کر سخت سے سخت سزا کے مستحق بن جائے۔ تو حقیقت میں ان کو یہ مواقع ملنا، ان کے ہاتھوں میں حکومت آنا، ان کی بادشاہت آنا، یہ ان پر انعام نہیں ہے بلکہ یہ بھی ان پر سزا ہے، جیسے اس سے پہلے قوموں پر ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا سزا کی؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو ان پر تمہارے تیرے پروردگار نے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ دیکھیے، عذاب نازل کیا، ان کو عذاب میں مبتلا کیا، یہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا فَصَبَّ، صَبَّ يَصُبُّ کا معنی ہوتا ہے برسانا، جیسے قرآن میں جگہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہ بارش نازل ہونے، بارش برسنے کے بارے میں، ہم نے بارش کو برسایا۔ تو اسی طرح سزا کے بارے میں بھی اللہ رب العزت لفظ استعمال کیا، صَبَّ، یعنی ایسی سزا جو بارش کی طرح برس گئی ہے، یہ بہت زیادہ اور سخت سزا کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سزا کے لیے لفظ استعمال کیا صوت عذاب، صوت کا معنی ہوتا ہے کوڑا، اور کوڑا جو ہے اس سے جسم کے مختلف اعضاء پر سزا دی جا سکتی ہے، گویا اشارہ ہے ان کو مختلف سزاؤں میں اور مختلف عذابات میں مبتلا کیا۔ جو لوگ شہروں میں اور ملکوں میں سرکشی پھیلاتے تھے، فساد مچا رکھا تھا جنہوں نے، ان پر اللہ رب العزت کا کوڑا برس گیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا پروردگار گھات میں لگا ہوا ہے، نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ مرصاد کہتے ہیں کسی پر برابر نگاہ رکھنا، ٹک ٹکی لگانا، جیسے کسی کی ہم نگرانی کر رہے ہو، برابر دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے تیرا پروردگار نگاہ رکھے ہوئے، یعنی کوئی یوں نہ سمجھے کہ آج ہم ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم حکومت کے پاور سے اور اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور پھر ایسی سازش کر رہے ہیں کہ اس ظلم کا نام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں لوگوں کی نگاہ سے اگر چھپ جائے لیکن تمہارے پروردگار کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ پر نگاہ رکھے ہوئے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، فساد مچاتے ہیں، چند گنڈوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا، پیٹ دیا، قتل کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ مقدمہ دائر کرو،
مقدمہ کیس چلتا رہے گا اور نتیجتاً پکڑا دوسرے کو جائے گا. کہیں فساد مچا دو اور 2-4 لوگوں کو قتل کروا دو, پھر کیا ہے, مسلمانوں کو پکڑ کر جرم ان پر ڈال دو. اور حاکم یہ سمجھتے ہیں ظلم ہم نے کروایا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا, دوسروں کا نام آیا اور وہ لوگ جیل میں چلے گئے. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے آج تم لوگوں کی اور مخلوق کی نگاہ سے چھپا سکتے ہو, لیکن اللہ رب العزت کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. اور جن قوموں کے اگلی قوموں نے جس طرح اس طرح کے معاملے کیے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو معاملہ کیا تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے عذابات سے, اپنے غصے اور غضب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.